الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیف و مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں بستی کی. یہ دنیا ایک ویرانہ ہے گو حالت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نہ تھا، ہوا اور نتھنگ ہو جائے گا. عنوان ہے وقت اور اس کی اہمیت اور اس کا بہتر استعمال. وقت اور اس کا بہتر استعمال اور اس کی اہمیت، اس عنوان کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ اور اقوال سلف اور ماہرین کے اقوال کی روشنی میں پیش کرتے ہوئے کچھ اس کی اہمیت اور اس کو منظم کرنے کے طریقہ کار پر گفتگو کرتے ہوئے یہ عنوان پورا کیا جائے گا. ایک سوال ہے، اس کے 4 جواب ہیں، اور یہ سوال ذرا شاعرانہ ہے کہ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. شاہی نے کہا یہ میری، اور دنیا نے پھر مان لیا. پھر کیا ہوا؟ پھر تخت بچھے ایوان سجے، گھڑیال بجے دربار لگے، تلوار چری اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے، دنیا نے بالآخر شاہی کو پہچان لیا پہچان لیا. پھر دوسرا سوال کیا، تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے اس کو بھی مان لیا. پھر بینک کھلے بازار جمے بیوپار بڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ پڑے، دنیا نے بالآخر دولت کو پہچان لیا پہچان لیا. تیسرا سوال، تاریخ نے پھر پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. محنت نے کہا یہ میری ہے، محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر روح دبی اور پیٹ پڑھے، افکار سڑے کردار گرے، ایمان لٹے اخلاق جلے، انسان مرے حیوان بنے، دنیا نے بالآخر محنت کو پہچان لیا پہچان لیا. بالآخر دنیا نے پھر پوچھا، تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا آخر کس کی دنیا ہے. مومن نے کہا یہ میری ہے. پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی میسی پھوٹ پڑی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی. دنیا نے بالآخر پہچان لیا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے محل اب پڑے ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. زمیں کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا، ملوک و حضور و خداوند کیا کیا، دکھائے گا تو روز تاجند کیا کیا. اجل نے پچھاڑے تنومند کیا کیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا نہ چھوڑا نہ کارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے نہ کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اور
ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھیسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا چاول دال موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، وقت ہے یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطہ ارشاد فرمایا، اور سب سے عظیم نقطہ، سب سے کامل اور مکمل ہادی نقطہ، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آئیے اسی آیت کی روشنی میں زمانے کی اہمیت، وقت کی اہمیت، امپورٹنس آف ٹائم کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے قسم ہے زمانے کے بے شک انسان خسارے میں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور حق پر قائم رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، بریکٹ میں وہ نقصان سے بچ گئے۔ اس مقام پر جو چیز غور کرنے کی ہے سورۃ العصر کی روشنی میں، کہ دو چیزوں کی طرف ہمیں رہنمائی دی جاتی ہے، ایک ذاتی اصلاح، ایک معاشرتی اصلاح۔ ذاتی اصلاح سیلف ڈیولپمنٹ، معاشرتی اصلاح سوسائٹل ڈیولپمنٹ۔ ذاتی اصلاح ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح سکے کے دو رخ کی طرح سے ہیں کہ دونوں یکساں برابر ہونے چاہیے، لائک ٹو سائڈس آف کوائن، دونوں سکے کے رخ برابر ہونے چاہیے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی کھڑا نہیں رہا تو سکہ چلتا نہیں ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی شرط ہے، لازم ہے۔ اور معاشرتی اصلاح کب وجود میں آتی ہے؟ جب حق کہنے کی جرت ہوتی ہے اور حق سننے کا حوصلہ ہوتا ہے، صبر کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور معاشرے کو استقامت کا پیغام دینے کا حوصلہ اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جب ان بنیادوں پر ایک مرد مومن کی زندگی گزرتی ہے تو وہ خسران سے بچتا ہے، اور جس کی زندگی خسران سے بچ گئی تو وہ وقت کا صحیح استعمال کر کے رب کے پاس پہنچے گا، اور اس انداز سے پہنچے گا کہ ان کو کہا جائے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اگر اس پیمانے پر اور اس نہج پر اپنی زندگی کو اس نے نہیں گزارا تو پھر وہاں جا کے دعائیاں دے گا، اور وہ دعائی کسی کام نہیں آئے گی کہ رب ارجعونی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ بس پھر سے مہلت دے دیجیے، اب حقیقت حال آشکارا ہو چکی، اب ہم پلٹ کر کے جائیں اور پلٹ کر کے جا کر کے پھر سے واپس آئے۔ کلا انہا کلمۃ، یہ تمہاری بکواسیں ہیں، تمہاری زبانی زبا خرچیاں ہیں، اور پیچھے تو یوم یبعثون ہمیشہ ہمیش کے لیے برزخ ہی برزخ ہے۔ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ آ سکتے ہیں گزرے ہوئے لمحات بھی واپس، بہتے ہوئے پانی پر تصویر بنا دو۔ نہ گزرے ہوئے لمحات آ سکتے ہیں، نہ بہتا ہوا پانی کسی تصویر کو بنا کے ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے سامنے اس اعجاز کو پیش کرتی ہے، اور آپ کے غور و فکر کے واسطے ہم تھوڑی سی چیزیں یہاں پر پیش کر رہے ہیں، مزید آپ غور کیجئے گا۔ سورۃ العصر اعجاز قرآنی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ 3 انتہائی مختصر آیات پر مشتمل یہ سورت تدبر کرنے والوں کے لیے علم کا ایسا سمندر فراہم کرتی ہے جس میں جو جتنی غوطہ زنی کرے اتنے ہی قیمتی موتی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اے اہل ادب آؤ، جاگیر سنبھالو، خریداران جنسیں دی ادھر آؤ کہ دروازہ کھلا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 3 آیات دراصل 3 اجزاء پر مشتمل ہیں۔ ایک تو دعویٰ، اور کامل اور اکمل دعویٰ ہے، اس لیے کہ رب کائنات کا دعویٰ ہے، خالق و مالک کا دعویٰ ہے، اور دوسری دلیل یا شہادت، اور تیسری استثناء۔ اس سلسلے میں علامہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیش کیا ہے ہم نے وہیں سے لیا ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں۔ لیکن کسی بھی دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیل اور شہادت ضروری ہوتی ہے، اس لیے اس میں اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے زمانے کو بطور دلیل شہادت پیش کیا ہے کہ زمانے سکے گزران کے ساتھ انسان کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے۔ تم گل تھے ہم نکھار، ابھی کل کی بات ہے، ہم سے تھی سب بہار، ابھی کل کی بات ہے۔ بیگانہ کہو اجنبی، بیگانہ سمجھو غیر کہو اجنبی کہو، ہم بن نہ تھا قرار، ابھی کل کی بات ہے۔ آج اپنے پاس سے رکھتے ہو دور دور، ہم بن نہ تھا قرار، ابھی کل کی بات ہے۔
اپنوں میں تھا شمار، ابھی کل کی بات ہے اترا رہے ہو آج پہن کر نئی قبا، دامن تھا تار تار ابھی کل کی بات ہے، آج اس قدر غرور یہ انداز یہ مزاج، کرتے تھے میر خار ابھی کل کی بات ہے، انجان بن کے پوچھتے ہو کب ہے یہ کب کی یہ بات، کل کی ہے بات یار ابھی کل کی بات ہے۔ تو زمانے کو دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، اور سورہ مبارکہ کا تیسرا جز استثناء ہے اس دعوے سے کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں، وہ لوگ مستثنی ہیں، ایگزمپٹڈ ہیں، دے آر ایگزمپٹڈ، یعنی اس مستثنی ہے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہیں، حق و صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ اس استثناء کے لیے بھی دلیل اور شہادت زمانہ ہی ہے، اسی لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ زمانے کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علیم و حکیم ذات اقدس نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا والعصر زمانے کی قسم کے ساتھ کھائی ہے، اینڈ وی نو ویری ویل وین اللہ سبحانہ و تعالی جب قسم کھاتے ہیں، یوز دا ورڈ آف اوتھ، قسم، یہ الفاظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اہمیت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قسم کھائی ہے، اس میں سے والعصر بھی ایک چیز ہے، اس پر آپ مزید غور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم غور کریں تو اور بھی قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہیں جس کے اندر وقت سے متعلق، دن اور رات سے متعلق چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ والضحى واللیل اذا سجى، قسم ہے روز روشن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اور سورہ حشر کی آخری آیات، اس سے بڑھ کر کے اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں ہماری زندگی کی اہمیت، ہمارے وقت کی اہمیت میں ہمیں موٹیویٹ کرتی، ہمیں ترغیب دلاتی، ہمیں جگاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانوں سے ان کو بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے۔ وہی لوگ نافرمان ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں، وہی لوگ گناہ میں مبتلا ہیں۔ یہ اور اس قسم کی آیتیں آپ پڑھیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ آج جو ہے اپنے آپ کو ایوری تھنگ تصور کرنے والا، وقت کا حاکم بن کے بیٹھنے والا، آر دے فارگیٹن، کیا وہ اس بات کو بھول گئے کہ نتھنگ تھا وہ، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ نتھنگ ہو جائے گا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کی قیادت، اس کی کرسی، اس کا جتھا اس طرح سے ہو جائے گا کہ کچھ نہیں باقی رہے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسا شروع کیا تھا ویسے ہم لپیٹ کر کے رکھ دیں گے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ اور اس قسم کے جو قرآن مجید کی آیات ہیں، آپ وقت فرصت نکالیں، ان آیات کو یکجا کریں، انشاءاللہ یہ آیات دنیا بھر کے جو دعوے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے عنوان سے ان سے بڑھ کر کے ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ایمان کی سچائی کی حقانیت کی دلیل ہے جس میں ذرہ برابر کسی مومن کو شک نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھر کے جو دعوے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے عنوان سے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم از ویری امپورٹنٹ، ٹائم از ویری پریشیس، ٹائم از ورک اور ٹائم از ہارڈ ورک، سب کہہ سکتے ہیں، لیکن وقت کو بچانے کا جو فارمولہ ہے وہ فارمولہ ملت اسلامیہ کے پاس قرآن کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ اور اسلامی اعمال کی ہی روشنی میں موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ کہیں موجود نہیں۔ اب آئیے تھوڑا دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ٹائم مینجمنٹ کو کیسے بیان کیا گیا ہے، امپورٹنس آف ٹائم، اہمیت وقت کو کیسے بیان کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا حدیث ہو سکتی ہے جس حدیث کو حدیث قدسی کہہ دیا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان زمانے کو گالی دے کر مجھے تکلیف دیتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، خالق میں ہوں زمانے کا۔
معاملہ میرے ہاتھ میں دن رات کو پلٹتا رہتا ہوں۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور حدیث ہم غور کریں دیکھیں، عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ There are two major blessings of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ کی عظیم الشان دو نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ الصحة والفراغ، good health and prosperity، اچھی صحت اور فرصت۔ وقت ہے تو فرصت ہے، صحت ہے تو فرصت کسی کام کی۔ وقت رہتے ہوئے فرصت کی قدر کر لے، اور جس نے وقت رہتے ہوئے فرصت کی قدر کر لی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عاقبت کو سنوار لیتا ہے۔ عاقبت سنوارنے کی، عاقبت میں پہنچ کر کے کچھ سنوارا نہیں جا سکتا، وہاں تو صرف حاصل کیا جائے گا، حاصل کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، طویل یہ روایت، اس کا ٹکڑا حاکم اور مستدرک حاکم میں موجود ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل حرمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ Consider five things as a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala before five things۔ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جان لو۔ شبابك قبل حرمك، یوتھ ایج بیفور your old age، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان دو۔ جوانی ایک وقت ہے، ایک زمانہ ہے جہاں پر ہر چیز چمکتی نظر آتی ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ ہی دنیا تقول بملء فیہا ہزارے من بطشی وفتکی فلا یغررکم من ابتسام فقولی مضحک والفعل مبکی۔ یہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ تو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو، محتاجی سے پہلے تونگری کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، جو وقت سے جڑی ہوئی ہیں، جو زمانے سے جڑی ہوئی ہیں۔ وقت ہے تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اور وقت ختم ہو گیا تو نہ جوانی واپس لا سکے گا، نہ صحت واپس لا سکے گا، نہ فقر و فاقہ واپس لا سکے گا، نہ فرصت واپس لا سکے گا، اور نہ زندگی واپس لا سکے گا۔ اسی طرح سے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اور ترمذی میں یہ روایت ہے کہ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وما عمل فيما علم۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے، اور یہ مشہور حدیث اس کے مفہوم کو ہم سمجھیں اور اس کے مفہوم کو ہم انجام دینے کے واسطے اس پر غور کریں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے روز 5 سوالوں کے جواب سے قبل کوئی شخص اپنا قدم اپنی جگہ سے اٹھا نہیں سکے گا۔ عمر کہاں گزاری؟ عمر از ریلیٹڈ ٹو ٹائم، زمانہ، وقت۔ جوانی کس کام میں صرف کی؟ اٹ از ریلیٹڈ ٹو ٹائم، زمانہ اینڈ وقت۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ ساری کے ساری وہ ہدایات ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنے وقت کو اور اپنے ٹائم کو، اپنی زندگی کو اور اپنی مصروفیات کو صحیح رخ پر لے جاتی ہیں۔ اب اور آگے آئیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر غور کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اندھیرے میں نہ رہنے دے، ہماری کش فہمیوں پر ہمیں نہ پکڑ، اور ہمیں وقت سے بے پرواہ ہونے والا نہ بنا۔
سیدنا حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے اوقات میں برکت عطا فرما اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك۔ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب صبح کرو تو شام کا رستہ نہ دیکھو، مرض سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو۔ اور اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ سیدنا و سید الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، وقت شروع ہوا صبح صبح اور کام میں لگ جاؤ تو ہمارے آقا نے فرمایا اے رب کریم صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما، اور مدارس اسلامیہ کی کثرت بعد نماز فجراللہ کے نام سے جو وقت ضائع کرتی ہے، تو بسا اوقات صبح کا یہ سونا پورے دن کی سستی کا باعث ہو جاتا ہے، اور وی لاس اور پوٹینشیلٹی، ٹوٹلی ہم لاس کر لیتے ہیں۔ آئیے ہم غور کریں کہ کہاں ہمارے آقا چھوڑ کے گئے تھے، ہم کہاں پر ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند کو چاہیے کہ اپنے وقت کے 4 حصے کر لیں۔ These are very important and bullet points to understand the importance of time and to manage our time in proper way۔ صحیح طریقے سے اپنے وقت کو مینج کرنے کے لیے یہ عظیم الشان نکات ہیں۔ فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک وقت جس میں اپنے رب سے مناجات کرے، گفتگو کرے، دعا کرے، الہا زاری کرے، روئے۔ دوسرا وہ وقت جس میں بہت باریکی سے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، انٹراسپیکشن کرے۔ تیسرا وہ وقت جس میں اللہ کی تخلیق پر غور کرے۔ چوتھا وہ وقت جس میں خود کو خورد و نوش کے لیے، زندگی کے لوازمات کے لیے فارغ کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وقت 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وقت تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچتا نہیں کہ کیسے گزرا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارا بچپن کیسے گزرا، خیال نہیں تھا، شعور نہیں تھا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک وقت جس کے بارے میں انسان سوچتا نہیں کہ کیسے گزرا، اور ایک وہ وقت ہے جو ابھی آیا نہیں کہ انسان جانتا نہیں کہ اس وقت تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تیسرا وہ وقت ہے، پوائنٹ غور سے سنیے، تیسرا وہ وقت ہے جو حاضر ہے یا موجود ہے، جس میں انسان کو اپنے رب کے احکام کی پابندی کے ساتھ بھرپور جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس طرح اگر آنے والا وقت نہ مل سکا تو کم از کم موجود وقت کے ضائع ہونے پر افسوس نہیں کرنا پڑے گا۔ اب تک جو باتیں آپ کے سامنے آئیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اقوال صحابہ کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں، وقت کی اہمیت اور اس کو کیسے منظم کیا جائے۔ ہر زمانے کے ماہرین نے وقت کی اہمیت کے تحت اپنے اپنے الگ الگ خیالات بیان کیے، ذرا اس کو بھی دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ قدیم یونان کے لوگوں نے وقت کی اہمیت کی نظر سے کرونوس نام کا، کرونوس کے سائلنٹ ہے، ایک دیوتا تسلیم کر لیا تھا جو ان کے سب سے بڑے اور قدیم معبود زیس کا باپ تھا۔ عربوں میں بھی بعض جگہ پہ دہر نام کا ایک معبود پایا جاتا تھا، اور یورپ کی فلسفی ہے کہ وقت کبھی نہ ختم ہونے والی دولت ہے، وقتوں کو ہم مار نہیں سکتے، وہ ہمیں مار دیتا ہے۔ شیکسپیئر نے اس کی اہمیت کا اظہار اپنے مختلف ڈراموں اور اشعار میں کیا ہے، اور یہ خیال ملتا ہے کہ وقت بادشاہوں کے اترنے اور نااہلوں کے تخت نشین ہونے کا نام ہے۔ اینسٹائن جو کہ فلسفی کا ماہر اور سائنسدان ہے، اس کا خیال ہے کہ وقت صرف وقت کا تذکرہ وقت کا تذکرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جڑے ہوئے تمام چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وقت سے دن اور رات، وقت سے کل اور آج، وقت سے ہم اور آپ۔ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں پہ یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ یہ تھی وقت کی اہمیت۔ اور ریچرڈ کا ایک قول ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے۔ اب آئیے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر آتے ہیں۔ اب تک تو امپورٹینس آف ٹائم، اہمیت وقت کے اوپر بات چل رہی تھی، اب تنظیم اوقات ٹائم مینجمنٹ کے اوپر دیکھتے ہیں۔ کون سی چیزیں ہمیں نقصان فراہم کرتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ریچرڈ کہتا ہے کہ ہاؤ ہارڈ یو ورک اور ہاؤ مچ ٹائم ٹیک، دیٹ از ناٹ ٹائم مینجمنٹ۔
لک بزی ڈو نتھنگ، یہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے کہ خوب ہا ہو چلانا دکھانا اور جو ہے شوبازیاں اور یہاں کودنا وہاں کودنا، اس کو ٹائم مینجمنٹ نہیں کہا جاتا ہے۔ آپ نے کتنی محنت کیا اور کتنا آپ نے ٹائم لیا، دیٹ از ناٹ ٹائم مینجمنٹ۔ ہاؤ مچ یو اچیو، آپ نے کیا حاصل کیا، یہ ٹائم مینجمنٹ۔ مدارس اسلامیہ میں پڑھ پڑھ کر کے نکل گئے، 8 سال پڑھ کر کے نکل گئے، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر تک نہیں آتی، تو اس کا مطلب وقت ضائع ہوا۔ چند سال کسی نے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال لگا دیا کسی نے جماعت میں اور داعی بن کر کے گھومتا ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ یہاں پہ تنقید نہیں مدارس کی نہیں ہے، ہماری اپنی تنقید کہ مدارس اسلامیہ نے شروع سے ہمیں قرآن سے لگایا، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، لائبریریوں کو لگا دیا، کتابیں رکھ دیا، وقت لگا دیا، دارالمطالعے بنا دیے، اساتذہ کی رہنمائیاں مل گئی، پڑھو پڑھو پڑھو، لیکن پھر بھی ٹائم کو مینج کر کے نہیں پڑھا۔ فجر بعد بھی سوئے، ظہر کے بعد جو قیلولہ 20 منٹ تک کا ایک ریلیکسیشن کا نام ہے، اس کو عصر تک کا جو ہے اس کو قیلولہ بنایا، اور رات بھی سوئے، 3 ٹائم سوئے اور سو کر کے وقت گزارا، تو پھر کیا ملے گا؟ تم پڑھے سے اچھا گھرے رہو، چاہے کھٹیا پر پڑے رہو۔ تم پڑھے سے اچھا گھرے رہو، چاہے کھٹیا پر پڑے رہو۔ یہی سچویشن اگر ہے تو کہ انسان عالم انسانیت پہ بار ہو جائے، تم سے اچھا رگھوا ہریجن اور ڈگری پائس آدھا درجن، اسپتال میں ہوگا سرجن، تم اونچ ہو کے ترے رہو، تم پڑھے سے اچھا گھرے رہو، چاہے کھٹیا پر پڑے رہو۔ دیٹ از ناٹ ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کو مل کیا رہا، اچیو کیا کیا آپ نے۔ فلقبناہ بالعالم کہہ کر کے ہمیں باہر بھیجا گیا، تو ہم نے اس لقب کا خیال کیسے کر کے ہم نے علم دین کی راہ پہ اپنے آپ کو کیسے ڈال لیا۔ اب یہاں پر ایک ورڈ ہے دی پریزنٹ۔ واٹ از دا میننگ آف پریزنٹ؟ ہم یہاں پر آپ کو انمیوٹ کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ واٹ از دا میننگ آف دا پریزنٹ؟ تحفہ۔ تحفہ۔ اور میں اور پریزنٹ کی اور میننگ کیا ہے؟ حال، موجودہ وقت۔ اب بہت اچھا جواب، ماشاء اللہ۔ پیش کرنا، تحفہ اور حال، موجودہ وقت۔ ٹھیک ہے، پھر سے ہم شروع کر رہے ہیں آپ کو۔ ابھی آپ میں سے جواب آیا ماشاءاللہ کہ پریزنٹ تحفہ، ایک جواب آیا حال، زمانے حال۔ یہ زمانے حال کو تحفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آج غور کیجئے اس کے اوپر کہ زمانے حال تحفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ گفٹ کیا ہے؟ یسٹرڈیز ہسٹری، کل جو گزر گیا وہ ایک تاریخ ہے، پلٹ کے واپس آنے والا نہیں۔ ٹمارو از اے مسٹری، آئندہ کل ایک راز ہے، جو آئے گا یا نہیں آئے گا، کیا لے کے آئے گا، مجھے اور آپ کو کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔ بٹ ٹوڈے از اے گفٹ، موجودہ وقت ہے، وہ ایک تحفہ ہے۔ دیٹس وائی دے کالڈ اٹ دی پریزنٹ، اسی لیے اس کو زمانے حال کہا جاتا ہے۔ تو پریزنٹ کی میننگ جو زمانے حال ہے، وہ زمانے حال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، اور تحفے کی جو ناقدری کیا کرتا ہے اس کے تحفے ملنے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ کو بڑی محبت کے ساتھ ایک تحفہ دیا، اور اس تحفے کو آپ سجانے کے بجائے، پاکٹ میں رکھنے کے بجائے، اچھی جگہ لکھنے کے بجائے، آپ کان کھجانے کے لیے استعمال کرنے لگے، تو وہ آئندہ وہ شخص آپ کو کبھی تحفہ نہیں دے گا۔ رب کریم نے ہمیں زندگی ایک تحفے میں دی ہے، گفٹ میں دی ہے، اور اس میں زمانے حال تو ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے دیا کہ آپ اس کو لائک اے ٹیپ آف واٹر، پانی گر رہا ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے، آپ اس کو یوزفل بنا لو۔ اور کیا یوزفل بنا سکتے ہو؟ اس پانی سے کو کسی کی آنکھ میں چھڑک سکتے ہو، اس پانی سے کوئی غلط کام کر سکتے ہو، اور وہی پانی جس سے تم وضو بنا کر رب سے مناجات کر سکتے ہو۔ تو ٹائم کا حال یہی ہے۔ دوسری چیز 86,400، یہاں پر پھر ہم انمیوٹ کرتے ہیں آپ کو، اور 86,400 آپ ذرا امیجن کریے، یہاں پر امیجن کیجئے کہ اگر روزانہ صبح صبح آنکھ کھلتی ہے اور آپ آنکھ کھلتی ہے جیسے ہی، ویسے ہی آپ کو آپ کی تکیے کے نیچے 86,400 روپے مل جاتا ہے ایک نوٹ کے ساتھ کہ یہ آپ کا تحفہ ہے، اور آپ کو اگلے دن سے پہلے اسے خرچ کرنا ہے، آپ کسی کو دے نہیں سکتے یہ، تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً کچھ نہ کچھ خریدیں گے، فوراً جا کر دیکھیں گے بھیا 86,000 روپے کا کوئی موبائل آیا ہے ماڈل، تو خرید لیں گے۔ چلیے اگلے دن کیا کریں گے؟ پھر اگلے دن کیا پھر دوبارہ دوسرے دن موبائل خریدنے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟
پھر کچھ تو کچھ خریدیں گے، پھر تیسرے دن مل گیا، پھر تو کچھ نہ کچھ خریدیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہوگا کہ 86,400 روپے اس کے تکیے کے نیچے مل جائے جو رات کے 12 بجے سے پہلے اس کو خرچ کرنا ہے، کسی کو دے نہیں سکتا؟ تو کیا کوئی شخص ایسا ہوگا جو کہے گا رے یار چلو شام کو دیکھا جائے گا؟ ایسا ہے پاسبل؟ آج کے زمانے میں پیسوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ نہیں ہر شخص بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ کہ اگر 10 روپے بھی بچ گیا اور 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تو 10 روپے کو بھی کہیں نہ کہیں انویسٹ کرے گا، خریدے گا، چیزیں انویسٹ کرے گا، کہیں جو ہے لا کر کے وہ زمین خریدنے کے اس میں لگا دے گا، انویسٹ کرے گا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرے گا ہی کرے گا۔ کوئی ایسا دنیا کا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ ارے یار چھوڑو 12-10 بجے دیکھا جائے گا، ارے روز آ رہا ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں کیا کرتا۔ تو پھر ذرا اس پر نظر ڈالیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بھی ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں روزانہ 86,400 سیکنڈز آ جاتے ہیں، اور ہر لمحے یہ گھٹ رہے ہوتے ہیں، ہر لمحے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم غافل پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو لمحہ گزر گیا دوبارہ پلٹ کے آئے گا نہیں، ہم دے نہیں سکتے کسی کو۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے، رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے رہ روے ملک عدم، ایک دن سب جائے گا تھم۔ سب کو مرنا بالآخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے بالآخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی موت، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی موت، آ کر لے کر جائے گی۔ سب کو مرنا ہے بالآخر موت ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کون سی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو وقت کو برباد کر دیتی ہیں، وقت کو برباد کرنے والی معمولی چیزیں، دا مائنر تھنگس جو ٹائم کو برباد کرتی ہیں، وقت کو برباد کرتی ہیں۔ نمبر 1، انٹرپشنز وی فیس ڈیورنگ دا ڈے، دخل اندازیاں جنہیں ہمیں روزمرہ واسطہ پڑتا ہے۔ دخل اندازیاں، پڑھنے کے لیے آپ بیٹھے، بغل کے ہاسٹل سے، بغل کے گھر سے، بغل کے محلے سے کوئی آ گیا، بھائی کیا کر رہے ہو، بیٹھتے ہیں تھوڑا، پتہ یہ چلا کہ یہ دخل اندازی ہمارا پورا کا پورا وقت کھا گئی۔ غیر ضروری ملاقاتیں اور بے وقت کے مہمان بھی وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ یہاں پر 2 نقطے ضرور یاد رکھیے۔ مہمان کی ضیافت عین سنت رسول ہے، عین مذہب اور دین ہے، لیکن مہمان بننے کے بھی کچھ اصول ہیں، قرآن مجید میں بھی پائے جاتے ہیں کہ کس وقت کس کے دروازے پر جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اور سنت میں بھی ملتا ہے کہ کس وقت جا کے دروازے پر نوک کرنا چاہیے، کتنی مرتبہ سلام کرنا چاہیے۔ یہ دونوں اصول فالو کرنا چاہیے۔ مہمان آ گیا تو سر آنکھوں پر ہم اس کی عزت کریں گے، لیکن ہم جب مہمان بنیں گے تو کم از کم یہ تو آئیڈیا لگا لیں گے کہ یہ مناسب وقت ہے جانے کا، یا جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ اس سلسلے میں جناب ماجد دریابادی، جناب جو شاعر ہیں ماجد دیوبندی صاحب نے جو مشہور شعر کہا، جس کے بعد وہ بڑے مشہور ہوئے تھے، وہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ لیکن اس شعر کو لے کر کے مہمانوں سے جلے ہوئے ایک شاعر نے تضمین کر ڈالی، اور تضمین یہ کی کہ مہمان بن کے کھائیے احسان نہیں ہے، مہمان بن کے کھائیے احسان نہیں ہے، مہمان کو کھلانا مگر آسان نہیں ہے، اور میری تو رسوئی پہ یہ اللہ کا کرم ہے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ تو مہمان کی ضیافت ہمارا فریضہ ہے، لیکن مہمان بننے کے بھی کچھ حقوق ہیں، خاص طور پر ایگزام کا ٹائم چل رہا ہو، کوئی مریض کسی کے گھر میں ہو، جا کر کے بیٹھ کے چپڑ چپڑ بتیا رہے ہیں، جا کر کے مریض کے پاس جانے کی عیادت کے اصول بھی ہمیں بتائے گئے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بے وقت کے مہمان بھی کبھی پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں، محنت کے ساتھ بچہ بیٹھا کہ مجھے ایگزام کی تیاری کرنی ہے، سارے نوٹس وغیرہ رکھ لیے، اچانک مہمان آ گیا، اس کو باہر جانا پڑا سامان لینے کے لیے، موڈ بدل گیا۔ اسی طرح سے چھوٹی چیزیں، بلا مقصد نشستیں اور میٹنگ، یعنی کہا جاتا ہے میٹنگ وداؤٹ ایجنڈا، اسی لیے یہ طے شدہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں مل رہے ہیں تو ہمارا ٹائم کتنا ہے اور کیا ایجنڈا ہے، پہلے سے طے ہونا چاہیے، تاکہ اسی ایجنڈے پر بات ہو۔ جب بغیر ایجنڈے کے، وداؤٹ ایجنڈے کے میٹنگ ہوتی ہے تو وداؤٹ ایجنڈے کی میٹنگوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن۔
اور اسی طرح سے بے مقصدیت، بے ترتیبی، یہ بھی وقت کو ضائع کر دیتی ہے کہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اب پڑھنے دل لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ آج پرابلم سالو کر لیں گے، لیکن پین کا پتہ ہی نہیں پین کہاں پر ہے۔ بک کھوجنے بیٹھے آئے تو بیگ کہیں اور پھینک دیا تھا، نوٹ بک کہیں اور تھی، پتہ چلا کہ بے ترتیبی کی وجہ سے چیزوں کو کھوجتے کھوجتے ٹائم نکل گیا۔ پھر بے وجہ پرانے اخبارات اور رسائل کی گردانیاں، یہ بھی وقت کو بڑا ضائع کرتی ہیں۔ بیٹھے پڑھنے کے لیے بیٹھے، اچانک جو ہے ہم 1980 کا اخبار سامنے آ گیا، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی 1980 میں جو واقعہ ہوا وہاں جا کے ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ میرا آج کا وقت ضائع ہو گیا تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دارالمطالعے وغیرہ کے اندر جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ایک دم سے ہٹا دی جاتی ہیں، اسی کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہو گئی وقت کو برباد کرنے والی معمولی چیزیں۔ اب آئیے اس سے بڑی چیز دیکھیے، وقت کے قاتل معاملات، دا کلر ویلوز اینڈ کلر تھنگس آف ٹائم، وقت کو کھا جانے والے وقت کے قاتل معاملات۔ اور وقت کے قاتل معاملات کیا کیا ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ جو وقت کو آگ کی طرح چاٹ جاتے ہیں اور ایک شیطان کی طرح ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اور جو اس شیطانیت کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے پھر وہ شیطان کے چنگل سے نکل کر کے نہیں آ پاتا۔ اور وقت کے قاتل معاملات میں جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے تساہلی، جس کو کہا جاتا ہے پروکریسٹینیشن، جس کو انگلش میں پراور مشہور ہے، پروکریسٹینیشن از دا تھیف آف ٹائم۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کے کہا جائے کہ پروکریسٹینیشن از دا کلر آف ٹائم۔ تساہلی، ٹال مٹول، آج کا کام کل پر، ارے کل کر لیں گے، ارے کل کر لیں گے، اور جمتے جمتے اتنا کام ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ کام ادھورا کا ادھورا رہ جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز، خواہشات کو نہ روک سکنے کی ہمت وقت کو برباد کر دیتی ہے۔ ڈونٹ وانٹ ٹو سے نو، نو کہنا خواہشات کے معاملے کے اندر وقت کو بچاتا ہے، اور نو نہ کہہ پانے کی جرت وقت کو برباد کر دیتی ہے۔ تلاش نہ ہے، آج کل تو ایک فیشن بن چکا ہے نا کہ امی جان کا حکم اچھا لگے نہ لگے، وہ امی جان کا حکم اچھا لگتا ہے، یعنی امیزان۔ امی جان نہیں اچھی لگتی، امیزان اچھا لگتا ہے، بلا وجہ دیکھ رہے ہیں، بلا وجہ دیکھ رہے ہیں، وقت ضائع۔ چاہ کر کے شاپنگ مال میں پہنچ گئے، خریدنا ہے 10 روپے کی چیز اور 10,000 کی خرید کر کے لے کر کے آ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیگ دیکھ رہے ہیں، وہ ٹیگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ خواہشات کی غلامیاں کیا ہیں، وہ وقت کو کھا جاتی ہیں۔ پھر سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی اور حوصلہ کی کمی، اور پھر اسی طرح ترجیحات اور منزل کی تعیین میں کشمکش، کہ ترجیحات میری کیا ہونی چاہیے، میرا ہدف کیا ہونا چاہیے، میرا موٹو کیا ہونا چاہیے، میری منزل کیا ہونی چاہیے۔ یہ کانفلکٹ کبھی کبھی ہمارے وقت کو ضائع کرتے کرتے ہمیں عالم بنا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی کانفلکٹ رہتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں کیا کریں۔ بعض کالج اور یونیورسٹی میں جو لوگ مدارس سے جاتے ہیں، مدارس سے فارغ ہونے کے بعد کالج میں پڑھنا، یونیورسٹی میں پڑھنا، کوئی منع نہیں ہے، کوئی مدرسہ منع نہیں کرتا۔ مقصد اگر نیک ہے تو ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا مبارک ہو، لیکن اس ماحول میں پہنچ کر کے یہ اعتراضات کہ مدرسے میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں فیوچر میں کیا کرنا ہے، اس کو سنا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ مدرسے میں رہ کر کے بھی کسی نے یہ نہیں طے کیا کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر مدرسے میں آیا تھا کہ کیا کرنے کے لیے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز غباروں پہ چڑھو، آزاد چرخ میں جھولو۔ علامہ شبلی نے کہا تھا، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو نہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ترجیحات کو طے کر لو، منزل کو طے کر لو اور لگ جاؤ۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ زمانہ تجھے پکارے۔ ٹیلی فون اور موبائل فون کی غلامی یہ وقت کے قاتل معاملات ہیں، اور مجالس میں بغض و حسد، غیبت و چغل خوری ایسا وقت کو کھاتے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنی مٹھاس ہوتی ہے، اور شیطان اس میں اتنی مٹھاس بھرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے صرف وقت نہیں ضائع کیا بلکہ اس دن کی اپنی نمازیں، اپنی عبادات، اپنے معمولات بھی ضائع کر ڈالے۔ اور اس سلسلے کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے معاشرے کے آج 5 شیطان ہیں۔ انہوں نے یوزج کی وجہ سے، آج کے نوجوانوں کی یوزج کی وجہ سے معاشرے کے یہ 5 شیطان بن چکے ہیں، جس کو کہا جائے پنچ بھوتاز کہا جائے، جن کو معاشرے کے 5 شیطان بن چکے ہیں، جس میں نمبر 1 آتا ہے انٹرنیٹ۔ Nothing under the sky is good or wrong but thinking makes it so۔ یہ غلط اور صحیح نہیں بنایا گیا، اس کا استعمال غلط اور صحیح ہوتا ہے، لیکن نام کے اعتبار سے آج انٹر ہوا کوئی شخص نیٹ کے اندر اور جال میں پھنسا تو پھنس کے کہاں سے کہاں چلا گیا، اخلاق اور کردار بھی گئے، وقت بھی گیا، مزاج بھی گیا، صحت بھی گئی، اور جو ہے کیریکٹر بھی گیا۔ مینر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہی ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔
اور بغیر مینر کے استعمال کیا جائے تو پھر یہ تباہی اور تباہی ہے۔ سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن، سنیما، فیشن اور اشتہارات، ان 5 چیزوں نے مل کر کے سوسائٹی کے 90% حصے کے وقت کو کھانا شروع کیا ہے، دیمک کی طرح یہ چاٹ گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمیں دھیان دینا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں، اس کو کس طرح نوجوانوں کو بچانا ہے۔ اور آج ہماری تصویر، اگر کوئی کیمرہ ایسا آ جائے کہ تصویر اتاری جائے تو آج ہم یوں نظر آتے ہیں ان چیزوں کے سامنے بے دم، بے بس، غلام۔ ایک زمانہ تھا کہ اس کو ماؤس کہا جاتا تھا کہ ماؤس اور انسان اس کے ذریعے سے کنٹرول کرتا تھا کمپیوٹر کو۔ آج یہ ٹیکنالوجی انسان کو کنٹرول کر رہی ہے۔ پورا کا پورا وقت یہ سوشل میڈیا کھائے جا رہا ہے اور تباہی کی، اور بعض لوگوں کو جہنم کے دہانے کے کنارے لا کر کے گرانے کے قریب ہے۔ ایسا چپکا ہوا انسان کہ ایک دم سے جکڑا ہوا ہے کہ آنکھ کھل جائے اور بازو میں ٹوپی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے، تکیے کے نیچے موبائل نہ ملے تو پاگل پن کا دورہ سوار ہو جاتا ہے۔ یہ ریئل تصویریں ہیں کہ اگر ان کو امیج دے دی جائے تو یہی صحیح دکھیں گی۔ ہماری اور آپ کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں وقت کو صحیح استعمال کرنے سے، آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے؟ سب سے پہلی ہے منفی جذبات اور خیالات، نیگیٹو تھنکنگ۔ اور نیگیٹو تھنکنگ، کتابی تعلیم، اس کے ذریعے سے کبھی کبھی منفی خیالات اور جذبات بہت ابھرتے ہیں۔ روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، ذکر اور اذکار، بزرگان دین کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے دینا، منفی جذبات اور خیالات کو دل و دماغ سے نکالنے کی تربیت دلواتے ہیں۔ اور پھر جب ہم کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں تو اسے دیکھنے سے پہلے اپنے اوپر نظر پڑنے لگتی ہے۔ رکاوٹوں میں سب سے خطرناک رکاوٹ ہے وہ منفی مزاج افراد اور دوست ہیں، جو سب سے خطرناک رکاوٹ ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نبی وقت کا بیٹا برو کے ساتھ بیٹھا تو نبی وقت کی دعا بھی اسے نہیں بچا سکی۔ پسر نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ بیٹھا تو حشر کافروں کے ساتھ ہو گیا۔ نجس کتا نیکوں کے ساتھ بیٹھا، اصحاب کہف کے ساتھ ہو لیا تو قرآن میں جگہ پا گیا، اس کا تذکرہ آ گیا۔ اور قرآن مجید میں تو اس کی سخت تاکید ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا چاہتا ہے۔ المرء مع من حب، جو جس کا دوست ہوگا، جو جس سے دوستی کرے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو دیکھو کس کے ساتھ دوستی ہے تمہاری۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیگیٹو تھاٹ والوں کے ساتھ بیٹھے، آپ نے کہا نہیں بہت اچھے مزاج کا ہے، دل کا بڑا اچھا ہے، بس زبان کا گندا ہے۔ یہ کیا ایسا کبھی ممکن ہے کہ گلاس کے اندر پانی اور شراب گرے اور شراب اور پانی گرے؟ غلط بات ہے۔ دل کا اچھا نہیں ہو سکتا جو زبان گندی استعمال کر رہا ہے، جو بات بات پر ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، جو بات بات پر لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے، جو بات بات پر استاد اساتذہ کو نیچا دکھا رہا ہے یا ہنسی مذاق کے اندر انسلٹ کر رہا ہے کسی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ زبان انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، زبان دل کے جب ترجمان ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ دل اس کا سڑا ہوا ہے، وہ اپنی عادت و مزاج کا اچھا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کہہ لیا جائے۔ ارے بہت غصوار ہے، دل کا بہت اچھا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ غصہ آ سکتا ہے، لیکن اگر غصے کو ضبط کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے تب اس کا مطلب ہے کہ دل کا اچھا ہے، ورنہ یہ باتیں بیکار کی۔ منفی مزاج اور افراد اور دوست سے بھاگو، اس طرح سے بھاگو جسے شیر، چیتے اور درندوں سے بھاگتے ہو۔ پھر تیسری چیز ہماری رکاوٹیں، ناکامی کا خوف، فیئر آف فیلیور، فیل ہو جانے کا ڈر روک جاتے ہیں۔ ارے کھڑے ہو کے تقریر کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، درس قرآن دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تعلیم دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ڈریے نہیں، ٹیک انیشیٹو۔ تنقید اور تردید کا ڈر کلاس کے اندر، خاص طور پر جب آپ کالج کے نوجوانوں کی تربیت کریں، چاہے ہم آپ کو یہ دلا دیں کہ اس کا یاد دلا دیں، اس کا پورا انگلش ورژن بھی ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو انگلش ورژن بھی دے دیں گے، آپ انگلش ورژن میں کالج کے نوجوانوں کی تربیت کیجیے۔ سیم ہے، ہم نے کالج کے نوجوانوں کے لیے بنایا ہے۔ اور کالج کے نوجوانوں کی جب تربیت کریں تو اس پوائنٹ پر سب سے زیادہ تربیت کیجیے گا۔ تنقید اور تردید کا ڈر بعض مطلب کلاس کو کھڑے کرنے سے روک دیتا ہے، اور نمائندگی کا خوف، یہ تو اتنا بڑا خوف ہے کہ جس کے بہت لوگ شکار ہیں، خاص طور پر جن کے پاس اخلاقیات اور دین کی کمی ہے، وہ نمائندگی کے خوف سے اپنی کرسی سے جمے رہتے ہیں اور بوڑھے ہو جائے گا اپنے ناکارہ بیٹے کو پرنسپل بنا دیتے ہیں۔ ایک لائق استاد ہوتا ہے جو پرنسپل بن کر کے کالج کو بلندیوں پہ لے جا سکتا ہے، لیکن اس کی لیاقت کو درکنار کرتے ہوئے
کہ میری کرسی پر ان کا قبضہ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، اپنے نالائق اور ناکارہ لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ رکاوٹیں ہیں جو وقت کو بیکار کر دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں، اور جس اداروں میں یہ ہوتا ہے وہ ادارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک چیز جو ہے، جو ہماری اور آپ کی رکاوٹیں ہیں وقت کو صحیح استعمال کرنے کی، وہ ہے ایگو۔ EGO، چھوٹا سا لفظ لیکن اتنا عظیم الشان لفظ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو اردو میں تکبر کہا جاتا ہے۔ اور الکبریا اور ردائی والی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جس نے اس چادر کو اوڑھنے کی کوشش کی نا تو اللہ رب العزت اسے پھاڑ ڈالتے۔ اور ایگو کیا ہے؟ اپنی جو اصل شناخت اسے بڑھ کر کے ہم دیکھتے ہیں، میں فلاں، میرا علم فلاں، میں فلاں جگہ کا پڑھا ہوا، میرے حضرت وہ، اور میری کرسی یہ، میرا عہدہ یہ، میری پارٹی یہ، میرا جتھا یہ۔ ارے بڑی بڑی پارٹیاں آئیں، فرعون وقت بہت بڑے بڑے آئے، حامان زمانہ بہت بڑے بڑے آئے، قارون خزانہ بہت بڑے بڑے آئے، نمرود وقت بہت بڑا بڑا آیا، لیکن وقت نے سب کو دھو ڈالا۔ ایگو، ایڈج گاڈ آؤٹ، ایڈج کنارے لگا دینا، گاڈ خدا، آؤٹ باہر۔ جیسے ہی دل کے اندر ایگو اور تکبر آتا ہے، یاد خدا، عظمت خدا نکل کر کے باہر چلی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے انانیت اور تکبر کو شرک کی اقسام میں شامل کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کسی نہ کسی ناحیے سے سمجھنے لگتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر ہوتا ہے جیلسی اور بیک بائٹنگ، یعنی جس کی زبان سے زیادہ سے زیادہ حسد اور بغض، عداوت اور غیبت کی باتیں نکلنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تکبر کی آگ میں جل رہا ہے۔ اور مسلم کی حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، who has an bits of weight of the تکبر in his heart will not enter the جنت، جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ وقت کو ضائع کرنا، کیا زندگی گزری کی، علم پڑھ لیا، تعلیم حاصل کر لی، سب کچھ پا لیا، پھر بھی ایگو، جیلسی، بیک بائنڈ، غیبتوں کی مجلسوں کی وجہ سے خالی ہاتھ اللہ کے پہنچے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر کہنے والے کی سب سے زیادہ حفاظت فرمائے، سننے والوں کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اب آئیے کیا کرنا چاہیے، پلاننگ کیا کرنا چاہیے، ٹائم کو مینج کرنا ہے تو کیا پلاننگ ہونا چاہیے، کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ تو وقت کی بہتر تنظیم کے لیے to manage your time in proper way، شیڈولنگ کیجیے، اور شیڈولنگ سب سے بہترین شیڈولنگ ہے کہ اپنے وقت کو نمازوں کے مطابق تقسیم کیجیے۔ allocate your time according to صلاح، نماز کے مطابق اپنے وقت کو آپ تقسیم کیجیے، اس سے بہتر کوئی نظام الاوقات ہو ہی نہیں سکتا۔ اکیڈمک بھی، تمام چیزوں کے اعتبار سے ہمارے آقا نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، صبح صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما، اور نظام جو کچھ بن چکا ہے اس نظام کے مطابق جو ہے وہ دکانیں کھلتی ہیں، دکانیں جو کھلتی ہیں وہ دکانیں 10 بجے کے بعد کھلتی ہیں، جب انسان کا جسمانی طور پر تھک چکا ہوتا ہے۔ مدینہ رسول پڑھیے، مدینہ الرسول میں دیکھیے فجر کے نماز کے بعد کیا ہوتا تھا۔ غالباً القرۃ الراشدہ میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ جو نقل کیا ہے، جو ایک خاکہ کھینچا ہے، ہا ہوا ذا قد اسفر النہار والناس راجعون من المسجد النبوی، اور دیکھو صبح ہو گئی، دیکھو وہ سفید یہ صبح نمودار ہوئی، اور لوگ جو ہے صحابہ کرام کا جلوہ مسجد نبوی سے نکلتا ہوا باہر آ رہا ہے، بازار سج رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ نماز کے وقت کے مطابق اپنے اوقات کو تقسیم کیجیے۔ من طلع العلا سحر اللیالی، جس کو بلندی چاہیے راتوں کو جاگنے کا عادی بنا لے، تہجد کے وقت اٹھ کر کے کوئی طالب علم گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو فرسٹ اٹیمپٹ میں کوئی بھی کمپٹیشن نکالنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کو عبادت کے زمرے میں ڈالیے، ان کی نیتوں کو درست کرائیے کہ صحیح نیت کے ساتھ آپ اپنی اکیڈمی بھی پڑھو کہ اے رب کریم مجھے آپ کامیابی دلا دیجیے، میں جہاں بھی پہنچوں گا رزق حلال کا اہتمام کروں گا اور آپ کے بندوں کی خدمت میں کروں گا، تو اس کا تہجد پڑھنا اور اس کا فزکس اور کیمسٹری پڑھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ نمازوں کے اوقات کے مطابق تقسیم کیجیے، کھانا نماز کے وقت میں، قیلولہ اس کے بعد، پھر کام، پھر اس کے بعد ریفریشمنٹ، پھر مغرب کے بعد اپنا نظام، اور عشاء کے بعد اگر علم، جیسے ابھی علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دین کی باتیں، ترقی اور سیکھنے سکھانے کی باتیں، یہ نہ ہو تو سونے میں ہی ہو رہا ہے۔ پھر نمبر 2، اپنی منزل طے کیجیے، سیٹ یور گول، اپنی منزل طے کیجیے، ماہانہ جائزہ لیجیے کہ میں نے منزل اپنی طے کیا تھا نومبر کے اندر، میں جامعہ ملت ابراہیمی میں جڑا تھا، تو اب جو ہے دسمبر، جنوری، فروری، مارچ یہ جو گزرا وہ کیا ملا،
مجھے کیا ملا اگر میں مئی کے مہینے میں جون کے مہینے میں، یہ بیچ خاص طور پر جون کے مہینے میں میں نے شروع کیا تو 40 دنوں میں نے کیا حاصل کیا؟ ہفتہ واری دہرائیے اور روزانہ عمل کیجیے. پھر ٹو ڈو لسٹ، کام کرنے کی 3 ترجیحات کی لسٹ تیار کر کے اپنے سامنے لگا دیجئے کہ ٹاپ پریورٹی کام کون ہے، اس کو ہم کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. قدم اٹھائیے، خطرات مول لیجئے، ٹیک رسک، ٹیک انیشیٹو. جب تک قدم اٹھائیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا کہ آگے کیا ہے. قدم اٹھائیں، سنبھل کر کے اٹھائیے، لیکن ٹیک رسک. زندگی میں رسک لینا پڑتا ہے. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. انگریزی کے 2 حروف نو کہنے کی خواہشات کے عادت ڈال لیجئے. خواہشات کے معاملے میں، ارے ابھی تو یہ موبائل پچھلے سال خریدا، ابھی چل جائے گا، چلو کچھ دن اور. ابھی یہ کپڑے خریدیں، کچھ دن چل جائیں گے. توازن قائم کیجئے، برقرار رکھیے. خود احتسابی اور خود ایمائی کی عادت ڈالیں. ہمارے سائیکالوجی کے استاد تربیت کر کے کہا کرتے تھے ہم لوگوں کو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. زندگی میں ایک آدمی کو مسلمان روزانہ بناتے رہے. ایک آدمی کو اگر تم نے روزانہ مسلمان نہیں بنایا تو تم نے کچھ نہیں کیا زندگی کے اندر. اور وہ کون ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آئینے کے پس منظر میں جو دکھتا ہے اسی کو مسلمان بنا لو. یعنی اپنے آپ کو مسلمان بنا لو. اور اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے یہ خود احتسابی، جس کو مراقبہ بھی کہہ لیا جائے، یا گردن میں سر ڈال کر کے سوچا جائے کہ آج میرے گناہ کتنے ہوئے، میں نے اچھے کام کتنے کیے، مجھے کیا حاصل ہوا، کیا حاصل نہیں ہو سکا. جب یہ خود احتسابی ہوگی تو خود ایمائی کی عادت بھی پڑ جائے گی. آٹو سجیشن کے بھی معاملہ آ جائے گا. اور غیر اہم کام کے لیے نمائندگی کا مزاج بنائیے. ہر کام کے لیے جھولا لے کے بازار دوڑے مت جائیے. کسی نہ کسی سے نمائندگی لے لیجئے. دوسروں کو بھی سمجھیے، خود کو بھی نکھارنے کی فکر کیجئے. دوسروں کو بھی سمجھیے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے اپنا وقت آیا تو پھر سب کو پریشان کر ڈالا، دوسروں کا وقت آیا تو بھاگ پڑے. منصوبہ بندی کیجئے. اور منصوبہ بندی کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ہم یہاں پہ آج چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے بورڈ کی بھی ضرورت ہے. وہ ہے 4 Ds آف ٹائم مینجمنٹ. اس کو ہم پھر سے سمجھائیں گے، آج پریشان نہ ہو کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے مزید آدھا گھنٹہ چاہیے. لیکن تسلسل کے طور پر بات آ رہی ہے تو عرض کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ the 4 Ds of management is a strategy to help an individual discern whether a task or project is worth an investment of the time. یعنی 4 Ds جو ہے مینجمنٹ کا ایک لاہے عمل ہے جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا انویسٹمنٹ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، یا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. اس میں 4 Ds کا مطلب 4 D، ABCD 4 D. نمبر D کیا ہے؟ ڈو یعنی نمبر 2 ڈیفر یعنی ڈیلے، نمبر 3 ڈیلیگیٹ، نمبر 4 ڈیلیگیٹ یعنی ڈراپ. یعنی ایک وقت میں 4 کام سامنے آ جائیں تو کیا چاروں کام کو کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگے اور کوئی کام نہ ہو؟ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، چاروں کام کر لیں ایک ساتھ؟ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ترجیحات کے مطابق کام کرنا کہلاتا ہے. اور زندگی کے اندر کام 4 قسم کے پڑتے ہیں. ایک نمبر 1 ہوتا ہے ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ. آپ یہ باکس دیکھیے، پھر سے ہم سمجھائیں گے، صرف سرسری تذکرہ کر رہے ہیں. ارجنٹ اس باکس سے متعلق ہے، مطلب ہے اس باکس کے اندر جو چیز ہے وہ ارجنٹ ہے. امپورٹنٹ بھی اسی باکس سے ریلیٹڈ ہے. کا مطلب ہے کہ جو کام ہے امپورٹنٹ ہے. تو پتا چلا کہ زندگی میں ایک کام ہوتا ہے ارجنٹ اینڈ ایکولی امپورٹنٹ. کام ایسا ہے کہ فوراً کرنا ہے اور بہت ہی اشد ضروری ہے، لہذا ہم کو فوراً کرنا چاہیے. تو وقت کا تقاضا ہے کہ ڈو اٹ، اس کو فوراً کر دو، اگر نہیں کیا تو نقصان ہو جائے گا. دوسرا ہے ناٹ ارجنٹ، فوری طور پر تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ امپورٹنٹ والا بھی دائرہ یہیں پر آ کر کے ختم ہوتا ہے. تو پتا چلا کہ ناٹ امپورٹنٹ، ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ. ابھی فوراً کرنا ضروری نہیں لیکن یہ کام کرنا ہی ہے. تو پتا چلا کہ ابھی آپ اس کو ڈیلے کر لو، ایک شیڈول بنا کے بعد میں کر لینا. تیسرا آپ دیکھیے یہاں پر ارجنٹ کے نیچے آپ آئیے ڈیلیگیٹ، لیکن اس میں ناٹ امپورٹنٹ بھی ہے. ناٹ امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ ہے. موبائل میں کرنسی ختم ہو گئی اور جی پے پہ پیسہ نہیں ہے اور فوراً ہم کو کال کرنا ہے، لیکن امپورٹنٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں کیا تو زندگی میں ہمیں کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس کو ہم ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. ہاں کوئی نہ ملے تو یہ بن جائے گا ارجنٹ امپورٹنٹ. کوئی ہے تو فوراً پیسہ دے کر کے بھیجا، یا کسی سے کہا بھائی میرا موبائل ریچارج کر لو. اور ناٹ ارجنٹ، ناٹ امپورٹنٹ آ کے ختم ہوتا ہے اس کے اوپر سے آئیے ناٹ ارجنٹ، ادھر سے جائیے ناٹ امپورٹنٹ. تو پتا چلا کہ ڈیلیٹ، اس کو ڈمپ کر دو، کنارے کر دو، بعد میں کر دیں گے. پیپر نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے،
میگزین 2 مہینہ پہلے کی نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں، کنارے کر دیں گے۔ تو اس کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق جو ہے وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ اس کو پھر سے ہم سمجھائیں گے پریورٹی کے عنوان کے اوپر مینجمنٹ کے اندر کہ لیکن آپ اتنا جان لیجئے کہ کام کو صحیح طریقے پر کرنے پر ایک ساتھ کئی طرح کے کام آ جائیں تو 4Ds تھیوری کا فارمولا اپلائی ہوتا ہے۔ ڈی فار ایک ڈی ہوتا ہے ڈو اٹ، دوسرا ہوتا ہے ڈیلے، تیسرا ہوتا ہے ڈیلیگیٹ، چوتھا ہوتا ہے ڈیلیٹ۔ تو جو امپورٹنٹ ہے اس کو کر لیجئے، جو بہت ہی امپورٹنٹ نہیں ہے تھوڑا مؤخر کر دیجئے، اور ارجنٹ تو ہے لیکن اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے تو دوسروں سے کروا لیجئے، قابل بھروسہ لوگوں سے، اور ارجنٹ اور امپورٹنٹ دونوں نہیں ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، اس کو ڈیلیگیٹ کر دیجئے۔ اب آئیے سرسری طور پر ایک دو نقطے اور دیکھیں کہ وقت کے فاتح لوگ کون ہیں، وقت کے فاتح لوگ کون ہیں، اور وقت کے فاتح مثبت فکر کے حامل افراد ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کی خصوصیات الفت و محبت، ایمانداری، نظم و نسق، محنت و جانفشانی، معیاری کام، عمل و اقدام، جوش و جذبہ، لگن، استعداد و معلومات، اجتماعی کام کرنے کی صلاحیت، شفافیت و وسعت ذہنی، معتدل مزاج، شگفتہ، سنجیدہ، اثار و قربانی، سب کے کام آنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت پر قابو رکھتے ہیں۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، مجلس میں ہوتے ہیں تو ان کا احترام کیا جاتا ہے، اور نہ رہے تو ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور وقت کے قاتل افراد کون ہیں؟ منفی فکر کے افراد، ان کی حامل نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ بد ذوق، بے لگن، بے صلاحیت، مفاد پرست، تنہا، ڈرے سہمے، منہ چور، تنگ دل، بند دماغ، حاسد، چغل خور، بغض و منافرت، بے ایمان، کینہ پرور، باغی، من موجی، کام چور، سست، بے ترتیب، بے نیت، غیر معیاری کام، چوں چرا، کیوں، کیسے، منافقت والے مزاج، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مجمع میں ہو تو الجھن محسوس ہوتی ہے، اور دنیا سے چلے گئے تو دھرتی کا بوجھ کم ہوا، یہ مزاج پایا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ہم اور آپ اس سے بچائیں، اور حاسبوا قبل ان تحاسبوا، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ یاد رکھیں، قبل اس کے کہ موت تمہارا حساب کر لے اس سے پہلے اپنا احتساب کرتے رہو اور محاسبہ کرتے رہو، اور محاسبے کے اندر بچوں کی تربیت کیجیے گا اس انداز سے، اور اپنی بھی تربیت کی ہمیں فکر کرنا چاہیے اپنے بڑوں کے پاس پہنچنے کے لیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، واٹ از یور پرسنالٹی، نو یور سیلف، ہو آر یو، آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ ہیں کون، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی منزل کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس کی جب تربیت کریں تو اس پر خوب ذرا تربیت کیجیے گا، خوب پریکٹس کرائیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کی وہ شخصیت ہو جس کے لیے چیونٹیاں استغفار کر، جس کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، جس کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، جن کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا گیا۔ آئیے اپنی شخصیت کا جائزہ لیجئے کہ آج آپ کا دن کتنا نفع بخش رہا، اور اس طرح کی ایک ڈائری بنوائیے اسٹوڈنٹ سے، اور یہ شیئر کر دیتے ہیں، آپ اسے دیکھ لیجئے گا کہ روحانی ارتقاء کتنا رہا، سنت کی پابندی، مسنون اذکار، دعاؤں کا اہتمام کیا ہوا، تاک جھانک نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوئی، فلمی پوسٹر، صنف مخالف، پڑوس کی کھڑکیاں، ٹیرس اور اطراف کیا ہے، جسمانی ارتقاء، صبح اور دوپہر شام کا ناشتہ کھانا ہوا، سونے کا وقت، قیلولہ، ورزش، نظافت، صحت و سلامتی، کھیل کود، کرکٹ، والی بال، فٹ بال، شریک رہے یا ناظر رہے، اور غیر طیب اشیاء کا استعمال کیا یا نہیں کیا، اگر ہے تو کیا ہے، گٹکا، پان، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، گل، منجن، آج کتنا کیا، چھوڑنے میں کتنا کامیاب ہوا، اس کو فالو کرتے رہیے۔ پھر تعلیمی ارتقائی سرگرمیاں کیا ہوئی وقت کو بچانے کے سلسلے میں، یہ ایک ماڈل ڈائری ہے جس کو لے کر کے آپ اپنے طریقے پر بنا سکتے ہیں، اداروں میں چلا سکتے ہیں، ماشاءاللہ کئی جگہوں پہ بنائی بھی گئی ہے، بلکہ ایک تو جامعۃ الگڑھا جہاں پہ ہر سال ہمارے سلسلے محاضرات ہوتے ہیں، وہاں پہ تو ماشاءاللہ باقاعدہ اسی کو لے کر کے اچھی ڈائری ان لوگوں نے احمد آباد کے قریب ہمت نگر میں جو ادارہ ہے وہاں پہ بنایا ہے، وہ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں، طلباء پر نگرانی بہت اچھی رکھتے ہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ تعلیمی ارتقاء اور غیر نصابی سرگرمیاں کیا، اخلاقی اور معاشرتی ارتقاء، آپسی معاملات و گفتگو اور شائستگی وغیرہ کیا، اس کو لے کر کے اگر صحیح فالو اپ کر دیا جائے، کب عربی اول سے لے کر کے عربی چہارم تک بس اتنا بھی کر دیا جائے تو کئی بچوں کی شخصیت سنور سکتی ہے، بگڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ موبائل کے استعمال کے تعلق سے یہ چیزیں شامل کر لی جائیں، اور بھی جو ریکوائرمنٹ کی چیزیں شامل کر لی جائیں، اور نیچے لکھ دیا جائے کہ آپ اپنے آپ سے عہد کیجئے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آیت کی روشنی اور خود احتسابی کی آئینہ میں اپنی ذاتی ارتقاء اور سیرت سازی پر مکمل توجہ دوں گا، دستخط طالب علم، اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔
اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ٹائم مینجمنٹ کا عنوان آپ کے سامنے مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایک سرسری سی ٹپس تھی، سرسری سی چیزیں تھی جس میں وقت کی اہمیت اور وقت کا صحیح استعمال قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اقوال صحابہ اور بزرگان کے اقوال کی روشنی میں، اور وقت کو کے قاتل معاملات، وقت کو بچانے کے معاملات کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے لائی گئی۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے سے اس کو انسانیت تک پہنچائے، اور کالج کے بچے اور اسکول کے بچے اور ٹیچرز کے لیے عنوان آپ طے کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دے جو کسی کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم یہ پی ڈی ایف بھی بھیجتے ہیں آپ کو، اور اس کا انگلش ورژن بھی بھیجتے ہیں جو بالکل اسی طرح کا ہے، آپ اس کا استعمال کیجئے۔ اس کے علاوہ 2-3 کتابیں بھی وہ بھی بھیجتے ہیں، اور شروع میں جیسا اعلان کیا تھا ہم نے، پھر سے ہم آپ کو دہرا دیتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس عنوان کو لے کر کے ہماری جو کتابیں بھیج رہے ہیں پی ڈی ایف کی شکل میں، اس کی روشنی میں اور ان پاور پوائنٹ کی روشنی میں، اور جو باتیں کہی گئی اس کی روشنی میں، اور اپنے قرآن کی تفاسیر کی روشنی میں، احادیث کی شروحات کی روشنی میں، اور اپنے تجربات کی روشنی میں ایک سخیم اچھا مقالہ آپ تیار کیجئے اور اگست میں لے کر کے آئیے۔ انشاءاللہ مقالہ آپ کا اچھا ہوگا تو ایک اپریسیشن لیٹر ادارے کی طرف سے دیا جائے گا، اور ذاتی طور پر ہم آپ کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایک یادگار تحفہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔